الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت جل وعلا کے شان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النازعات کی 39 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا، اور وہ جو کوئی، من خافا، اور جو بھی خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کی حضور کھڑا ہونے سے، یعنی قیامت کے دن، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس سے بچا لیا، وَنَهَى النَّفْسَ، روک لیا، منع کر دیا اس نے اپنے نفس کو، عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانیہ سے، پستی سے، ذلت سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہی وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت ماوا ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے کفار کے لیے پڑھا کہ رب کائنات جل وعلا ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کی حالت کیا ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ گویا قیامت کے دن واضح ترین انداز میں انسانوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا، جس طرح کہ رب کائنات دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں آج ممتاز، الگ الگ ہو جانا، علیحدہ علیحدہ ہو جانا، جدا جدا ہو جاؤ۔ ایمان والے الگ کر دیے جائیں گے، بے ایمان کافر الگ کر دیے جائیں گے، اور پھر ایمان والوں کو رب کائنات جل وعلا، نیکوکاروں کو، کن کو، وَأَمَّا، اور بہرحال وہ جو من خافا، جو خوف زدہ ہو گیا، جو ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے، جو تنہائی میں اپنے رب کے خوف کی وجہ سے رو پڑا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، رب کے خوف سے رونا اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حالانکہ جہنم کی آگ کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، مگر گناہ گار کی آنکھ کا آنسو اللہ کے غضب کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے جب اپنے رب کے ڈر سے روتا ہے۔ ارشاد فرمایا، جو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، ونہى النفس، روک لیا، منع کر دیا اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات نفس، عن الہویٰ، پستی سے، ہوا کا من ہوتا ہے بلندی سے پستی کی جانب آنا، جس طرح والنجم اذا ہوا، اس کے تحت آپ پڑھ چکے ہیں کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ مائل بے غروب ہو، زوال ہو، نیچے اترے۔ ہوا کا معنی نیچے اترنا، اور ہوا اس لیے خواہشات نفسانیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو پستی کی جانب لے کے جاتی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اعلیٰ ترین جنت ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے میرا کریم پروردگار، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، مکہ مکرمہ کے کافر اس مخصوص گھڑی کے بارے میں، یعنی قیامت کے لیے سوال کرتے ہیں کہ ایان مرساہا، کہ وہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا زمانہ کیا ہے، کتنا عرصہ ہے قیامت کے آنے میں، فیما انت من ذکراہا، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کا تذکرہ کرنے کی، یعنی آپ ان کو جواب دیجیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں تم کو قیامت کے بارے میں بتاؤں، یہ کروں وہ کروں فلاں کروں، کیا تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا میری کو ذمہ داری ہے؟ مانتے ہو تو مانو، نہیں تو مانتے جاؤ جہنم میں۔ میں کیوں بتاؤں کہ قیامت کب آئے گی؟ میرا اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اور میرا رب جب تک مجھے حکم نہیں دیتا بتانے کا، مجھے اجازت نہیں دیتا، میں نہیں بتا سکتا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں تم کو بتاؤں؟ یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے چھپا کے رکھی ہے،
وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، جب تک وہ کسی کو نہ دے کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، میں اس کا علم تمہیں کیوں دوں؟ فرماتے ہیں ان کو بتا دو الی ربک منتہا، اس کی انتہا رب کائنات جل وعلا کے دست قدرت میں ہے، آپ کے پروردگار کے پاس اس کی انتہا ہے۔ ان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں، ان کا ہر مطالبہ پورا کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرے گا یہ ایمان ہی لے کے آئیں گے، جائیں جہنم میں۔ اللہ اور اس کے رسول کو کیا ذکر ہے ان کے ایمان کی، کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ ایمان لائیں گے تو اپنے لیے ایمان لائیں گے، نہ اللہ پر احسان کریں گے نہ اللہ کے نبی پر۔ اگر نہیں لائیں گے تو خود کو جہنم میں ڈالیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا نقصان۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈر سناتے ہیں، آپ تو احساس دلاتے ہیں قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے غضب کے بارے میں۔ انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، کس کو؟ من یخشاہا، جو ڈر محسوس کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، اس کو ڈر آپ سناتے ہیں۔ جو مانتا ہی نہیں ہے، جس کی خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت پائے، جو چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت کو، جو بار بار طلب کرنے کے باوجود آنے سے انکار کرتا ہے، بار بار سمجھانے کے وہ روگردانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں اس کو سمجھانے کی، آپ تو اسے سمجھاتے ہیں جو قبولیت کا ذہن رکھتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ اور ضحاہا، کأنہم گویا کہ وہ لوگ یوم جس دن یرونہا اس قیامت کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اب ان کی حالت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ جو روزانہ آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ تنگ کرتے ہیں، بتاؤ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، وہ تاریخ بتاؤ، مہینہ بتاؤ، وہ سن بتاؤ، کتنا بتاؤ عرصہ رہتا ہے قیامت کے آنے میں، یہ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حضور پوشیدہ شے ہے۔ اگر یہ بتا دیا جائے قیامت کب آئے گی، فلاں تیری موت کب آئے گی، پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے یاشی کر لو، موت سے ایک دن پہلے توبہ کر لیں گے، پھر تو وہ بے پرواہ ہو جائے گا، پھر تو زمانہ ہی درم برم ہو جائے گا۔ اگر بتا دیا جائے فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں نے مرنا ہے، فلاں تاریخ کو قیامت آنی ہے، وہ تو سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو جائے گا۔ ایسے نہیں بتایا جائے گا ان کو، ہاں البتہ جب وہ آئے گی کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن وہ اس کو دیکھیں گے، لم یلبسوا، وہ کہیں گے ہم نہ رہے تھے دنیا میں الا عشیۃ اور ضحاہا، یا تو ایک شام یا پھر دن چڑھنے کا وقت، ضحا دن کے وقت کو کہتے ہیں، جس کو چاش کا وقت ہم کہتے ہیں، یعنی دوپہر کا پہلا حصہ، ایک پہلا حصہ ہوتا ہے نا، پہلا پہر، پھر دو پہر، پھر سے پہر جو عصر کا وقت ہوتا ہے، دو پہر سے پہلا پہر وہ ضحا کہلواتا ہے، جو ہمارے ہاں جس کو ہم چاش کہتے ہیں۔ پہلا اشراق ہوتا ہے، اشراق کے بعد چاش آتا ہے، وہ وقت یعنی جب سورج خوب چمک اٹھتا ہے۔ وہ کیا کہیں گے ہم دنیا میں اتنی دیر تک رہے، بلکہ میں نے پڑھا کہ ایک وہ شخص جس دنیا میں بہت طویل عرصہ رہا تھا، بہت طویل عرصہ رہا تھا، رب کائنات جل وعلا اسے ارشاد فرمائے گا بتا دو دنیا میں کتنی دیر رہا، تو کہے گا اس طرح جس طرح مکان کے دو دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہو کر میں دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا، بس اتنی دیر، جو میں ایک سے زیادہ مرتبہ بتا چکا ہوں۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے مطابق، تو اپنی 60-65 سالہ عمر کا اندازہ لگائیے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ بنتی ہے۔ کافر یہ کہے گا، بلکہ ہر کوئی یہ خیال کرے گا کہ میں دنیا میں بہت مختصر عرصہ رہا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے، قیامت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ ڈالتی چھاؤں ہے، پتہ ہی نہیں کب یہ ختم ہو جائے گی۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اس وقت ان کو احساس ہوگا کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جب وہ اس کو دیکھیں گے، لم یلبسوا کہیں گے ہم نہ رہے تھے دنیا میں الا عشیۃ اور ضحاہا، مگر شام کا وقت یا صبح کا وقت، یعنی ایک وقت یا دونوں وقت، ایک آدھ دن دنیا میں رہے تھے، اس سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے تھے۔ بحمد اللہ تعالیٰ سورۃ النازعات کا ترجمہ مکمل ہوا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔